بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آپ تمام کیسے ہو؟ اللہ سے امید کرتے ہیں آپ تمام خوش و خرم ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور اس واقعے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور اس واقعے کو پورا سنیے گا۔ ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پہ نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور بھی لگن سے کام کر سکے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ اسے پیسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیے گئے اضافے کو ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب میں نے کمی کی ہے تو پھر بھی تم خاموش ہو، کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں نے پہلے دن غیر حاضر کی تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ وہ بچہ لے آیا ہے، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں کیوں اس رزق کی خاطر پریشان رہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر رکھا ہے، تو پھر ہمیں اس رزق کی خاطر اپنے رب کو کیوں ناراض کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ رزق کی خاطر نماز کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ جو رزق آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا وہ آپ تک خود پہنچ کر رہے گا۔ ہماری دل سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو رزق حلال دے اور بھرپور رزق دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جتنا دے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں حلال پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے یقین سے بھر دے، اور ہمیں کبھی اس در سے دور نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔